السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ماڈرن کنٹمپریری ایشو پہ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہی آتا ہے کہ جو دور فتن ہے یہ ایک ہسٹوریکل وہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ہسٹوریکل ریئلٹی رہی ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا تھا کہ ایٹ سرٹن پوائنٹ فتنے کا دور آ رہا ہے۔ سوری مچھر تھا۔ تو اس فتنے کے دور کو ٹیکل کرنے کے لیے شروع سے لوگ بہت کنسرن تھے، اینڈ دے ہیڈ مے بی ملٹیپل میجرز۔ انہوں نے فرق ترتیبیں سوچی تھی کہ کس طرح سے ہم اس کو مینیج کریں گے، اور آئی تھنک کہ بیکاز آف دس ریزن یہ ایک بہت جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آج کل اس پر بات کرنے کی ایکسٹرا ضرورت ہے۔ اور تھوڑا سا میں اس میں یہ بھی بولوں گا کہ ون آف دا ریزنس، ایک بڑی وجہ جو تھی میرا اسلام کی طرف آنا واز بیکاز آئی انڈرسٹوڈ کہ دور فتن نہ صرف آ چکا ہے بلکہ جو لاسٹ دور فتن ہے نا وہ آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنا انپٹ دیں کہ آپ کے حساب سے کیا ریئلٹی ہے اس کی، اور کس ایکسٹینٹ تک یہ آ چکا ہے، اور اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا چاہیے آج کے دور میں، کتنا اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو مین وہ تھے ڈیٹیل جنہوں نے کیا، یعنی حذیفہ بن یمان جو تھے، انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ فتنوں سے وہ انسان بچے گا جو ایکچولی اس کا نالج رکھتا ہوگا، ہاؤ ٹو ڈیل ود دس سورٹ آف تھنگ۔ تو آپ کے خیال میں کس طرح سے اس کو وہ کرنا چاہیے، مینیج کرنا چاہیے، اور کس طرح سے اس کو مطلب کمپلیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ کس طرح سے اس کے اندر رہتے ہوئے بھی کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ہمیں اس کی نالج ہی نہیں ہے تو ہم اس سے بچ کیسے پائیں گے۔ تو میرے حساب سے سب سے اس کے بچنے کے لیے آپ قرآن اور حدیث پہ رہیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور اس میں جو چیزیں لکھی ہیں، جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی انہوں نے بتائی ہیں، اس پہ ہم فوکس کریں کہ انہوں نے کس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، کس چیز کی ترغیب دی ہے، اور آئی گیس یہ ہے۔ اور آئی تھنک اس کے اندر دا مین تھنگ آئی وانٹ ایمفسائز آن اس کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ ایک حدیث کو چھوڑتے ہیں نا، فار ایگزامپل اٹس اے بیسک حدیث اباؤٹ لا، یعنی کہ آپ جانتے ہوں گے کہ حدیث کی اقسام ہے، اس میں سے دیر از فقہ حدیث جو بیسکلی آپ کو انسٹرکٹ کرے نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، اینڈ دیر از اندر کائنڈ آف حدیث جس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے اباؤٹ دا اسٹوریز آف دا پروفٹس، یا ایک اور ٹائپ کی حدیث ہے، اس میں بتایا کہ فیوچر کو بتایا جا رہا ہے، پریڈکٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ وہ کیا جا رہا ہے، پروفیسائز کیا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے آئی آلسو ہیزیٹیٹ ٹو یوز دا ورڈ پروفیسائز اپارٹ فرام دی ایکچوئل پروفیٹک ٹریڈیشن، کہ یہ جو پروفیسائز کرنے کا جو میننگ ہے ایبسلیوٹلی ہیز ٹو ڈو ود دا پروفیٹک ٹریڈیشن۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پروفیسائز کر سکتے تھے، کوئی اور بندہ صرف پریڈکشن کر سکتا ہے، اینڈ دین اٹس اپ ٹو اللہ تعالیٰ ٹو ادھر میک اٹ ٹرو، یا پھر اس کو کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس کو ایگزسٹنس میں لائے نہ ٹو بگن ود۔ تو یہ ایک کرٹیکل ایلیمنٹ ہے۔ اور پھر دوسری چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ what I've seen personally، حدیث جو بھی ہے نا، if you act on one it becomes easier to act on the next one۔ تو حدیث ایک سسٹمیٹک چیز ہے، جتنا آپ اس پر ایکٹ کریں گے the easier it will be for you کہ آپ اس کو پورا کا پورا سسٹم کے طور پہ لے کے چلیں، and it is a science as well کہ اس کو سمجھنا کہ راوی اور اس کی جو چین آف نریشن ہے اس کو ایکوریٹ رکھنا، تاکہ آپ کی ایک سسٹمیٹک انڈرسٹینڈنگ آف حدیث، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ بھی آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی حدیث سنائے اور آپ اس کو انکرٹیکلی ایبزارب کریں۔ تو بیسکلی آج جو ہمارا مین کنسرن ہے، مین ٹاپک ہے، وہ از ٹو ٹاک اباؤٹ پریڈکشنز جو نعمت اللہ شاہ ولی نے کی ان دی ایئر میں بی 570 ہجری، یعنی کہ آلموسٹ 1000 ایئرز اگو یہ پریڈکشنز کی گئی، تقریباً 1100 کے اندر جو رومن اس کے حساب سے۔ اور ان پریڈکشنز کی جو ایک ویلیو ہے، اور ایک جو اس کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایکوریسی ہے، اس کی وجہ سے آج ہی لوگ اس چیز پر بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت
جسے کہتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے یہ اس کے اوپر، مطلب جیسے جیسے پریڈکشن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی گئی ہیں ٹرو، اسی طرح اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. تو ہم اس کے اندر سے ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آج ڈسکس کریں گے، اور وہ اٹ از بیسکلی اباؤٹ دا ہسٹری آف بر صغیر کی ہسٹری، سب کانٹیننٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل یہ چیز کریں گے کہ the subcontinent was essentially like the subcontinent was اسٹارٹ میں اٹ واز سم تھنگ ایلس، مغل کا دور تھا. اس کے بعد بہت بڑا چینج آیا، مطلب کہ دا برٹش کمنگ ان اور باہر سے آ کے کالونائز کرنا. اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ آج ہماری، اگر آپ آج کی کرنٹ پالیٹکس سمجھنا چاہتے ہیں، سو یو ایبسلیوٹلی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا واٹس اٹ کالڈ، کہ آپ کو ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہسٹوریکلی کس طرح سے یہ چیزیں سسٹمیٹکلی ہوتی آئی ہیں. آئی تھنک فیو جو ہم جن پہ بات بھی کرتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ مائگریشن کی. تو اب ہم پوسٹ برٹش ایرا سے بات کریں گے، بیکاز دس از ویئر the destiny of the Muslims was supposed to begin. یہاں پر مسلمانوں نے اپنی تقدیر کو ڈھونڈنا تھا اور چلنا تھا، جو کہ اقبال نے، محمد علی جناح نے کلیکٹیولی قوم کی ایفرٹ کے ساتھ اچیو کیا اللہ کی مدد سے. اور بیسکلی 37 نمبر ہے یہ، ہم آرٹیکل ایگزیکٹلی لنک بھی کر دیں گے تاکہ جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ لنک میں سے اس کو پک کر لیں. تو 37 میں یہ آ رہا ہے کہ a lot of Hindus, a lot of Muslims will leave their homes due to the wrath of Hindus, اور also the Sikhs کا mention اس میں نہیں ہے، مگر obviously this is basically just a grand narrative, a perspective جو کہ نعمت اللہ شاہ ولی دے رہے. اور the dignity and honor of Muslims will be in ruins, their women and girls will be kidnapped. بہت سے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے ہندوؤں کے غضب کی وجہ سے، اور ان کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ان کی جو عزت اور وقار ہے وہ تباہ و برباد ہوگا، اور ان کی عورتیں اور لڑکیاں اٹھا لی جائیں گی. مسلمان جو ہیں وہ پیس میں ہوں گے اپنی باپ دادا کی زمین میں، اور اس کے بعد سزا اور مسائل کے بعد مسلمانوں کی جو تقدیر ہے وہ واضح ہونا شروع. اب نیچرلی تھوڑا سا اس میں یہ کہ لیاقت علی خان کے ٹائم پر ہمیں فورن پالیسی ڈیسائیڈ کرنی تھی کہ کیا ہم یو ایس سائڈ پہ جائیں گے یا ہم سوویت یونین سائڈ پہ جائیں گے. تو یہ ایک کریٹیکل ایشو تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم after all these things we came to a conclusion کہ فورن پالیسی ہم نے بنا لی، ہم نے امریکہ کی طرف ٹلٹ کیا. اور also it was a very very successful few years ایوب خان کے اسپیشلی. تو پھر نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا کہ the banner of Islam will be prominent for 23 years. اب یہ 23 سال ہیں جو کہ 71 تک بنتے ہیں، 70 تک اور 71 تک، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان ٹوٹا، اینڈ دیر واز دس انٹائر، مطلب پورا کا پورا جو ہمارا ایک مسلم اسپرٹ تھی نا وہ ایک طرح سے ٹوٹ گئی، بیکاز وہ ہندوؤں کا شروع سے they were very very against the idea of پاکستان. وہ تو چاہتے تھے کہ آپ کو سیبوٹاج کریں، اور انہوں نے مکتی بانی کے تھرو کیا، اور بڑی ایک خون ریز اور بہت ہی ایک اٹروشیس قسم کی ہسٹری ہے پاک بنگلہ دیش اور ہند کی. یہ آئی تھنک جو بندہ بھی انٹرسٹڈ ہے اس کو پڑھ سکتا ہے. پر مختصراً ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ 23 ایئرز اس کے بعد اللہ کی سزا مسلمانوں پر اترے گی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے دور اٹ واز اے ایریا آف ہائی انڈسٹریلائزیشن. the Muslims were actually، جو آج کے سائنٹیفک لوگ ہیں وہ اس چیز کو پک نہیں کر رہے، the Muslims in Pakistan they were actually a model of growth and development for the whole world. پوری دنیا ایک مثال قائم ہوئی تھی کہ پاکستان جیسا ملک صرف آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جو بنا ہے اسرائیل کی طرح وہ ترقی کر رہا ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو لوگوں کو جوڑتی ہے اٹس ناٹ قومیت، اٹ از ایکچولی ریلیجیس آئیڈیالوجی. بیکاز ریلیجیس آئیڈیالوجی کی سب سے خوبصورت بات ہے اس میں انکنسسٹنسی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ نہیں ہوتا، روم فار ایرر نہیں ہوتا، اس کے اندر کمپلیٹ کوہیرنس ہوتی ہے، ایک ڈیپ کہتے ہیں اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں اسٹرانگ ہوتی ہیں. اس پر میں اور آپ کی فیملی اور میری فیملی اور میری ایکسٹینڈڈ فیملی سب اگر اس کو سمجھتے ہیں اس دین کو تو وہ اس پہ چل سکتے ہیں.
اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے اس پہ میں آپ سے بھی انپوٹ لوں گا کہ their own land will become narrow for them, destruction and anarchy will become their destiny. مسلمانوں کی اپنی زمین ان پر تنگ کر دی جائے گی اور بربادی اور انتشار ان کی تقدیر بن جائے گا. یہ آئی تھنک پوسٹ 71 obviously ہم تو 2000 born in 2000 آئی تھنک میں بھی اور آپ بھی اس وقت. بٹ ریڈنگ دا ہسٹری بکس ہم نے پڑھا ہے کہ بھٹو کے بعد سے پاکستان ہیز بین انکنسسٹنٹ ڈیباکل. ہم ایک بہت ڈیپ قسم کی کنسٹرینٹ ایک جسے کہتے ہیں نا دلی کھچاؤ میں ہے جو کہ آج تک پولیٹیکلی ریفلیکٹ ہوتا ہے. ریگارڈلیس آف پولیٹیکل اوپینین میں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن کیا پاکستان ریکوائر پولیٹیکل سلوشن اور اس پاکستان ان نیڈ آف کیا کہتے ہیں کیا پاکستان اس چیز کا زیادہ منتظر ہے کہ یہاں پر ایک دینی سلوشن اپلائی کیا جائے اور پالیٹکس کو سیکنڈری ٹرشری چیز کے طور پر انٹروڈیوس کرایا جائے, ری انٹروڈیوس کرایا جائے, بیکاز کرنٹ اسٹیٹ آف پالیٹکس جو ہے اٹس بیکم ٹو کمپلیکیٹڈ فار دا نارمل پرسن ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کے حساب سے دین اور پالیٹکس کے بیچ میں کتنا بڑا کتنی ان دونوں میں سے کون سی چیز پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے؟ میرے حساب سے تو دین پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا دین میں ہی پھر پالیٹکس بھی آ جاتی ہے. پالیٹکس میرے حساب سے پارٹ آف ہمارا دین ہے. سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری میجر اسلامک ویلیوز ہیں ہم وہ امپلیمنٹ کریں اپنے کنٹری میں, کیونکہ اس سے ہم فی الحال بہت ہی دور ہے. اور جو ہم اسلامک گولڈن ایج کا جو ون آف دی موسٹ سکسیسفل ایرا تھا وہ تھا حضرت عمر کا, اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اسلامک ویلیوز کو فالو کیا, اس کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس سوسائٹی کو پوری دنیا پہ آلموسٹ غلبہ دیا. اور انہوں نے کتنے عربین کنٹریز اور رومن امپائر, پرشین امپائر, ان کو کانکر کیا. تو میرے حساب سے کہ دین کو ہمیں پرائیورٹی بنانا چاہیے اور پھر پالیٹکس اکارڈنگ ٹو دین رکھنا چاہیے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں پالیٹکس از بیسکلی سپوز ٹو بی پالیٹکس از اے مینس, اٹس ناٹ دی اینڈ. یعنی کہ پالیٹکس ایک ذریعہ ہے, وہ اپنے آپ میں ایک مقصد نہیں ہے. آپ اگر فار ایگزامپل آپ پولیٹیکل سلوشن اچیو کرنے کے لیے آپ ملٹیپل پارٹی اسٹرکچر رکھ سکتے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر پرائمریلی پارٹی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کبھی بھی جو ریاست کی بنیاد ہے جو کہ ایک دینی مذہبی بنیاد ہونی چاہیے, ایک آئیڈیولوجیکل بنیاد ہونی چاہیے, اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ اگر آپ اس کو اوور رائڈ کریں گے ایک بیسک اسٹرکچر کو تو وہ پھر سیاسی فرقہ واریت جو ہے اٹس مور ڈینجرس دین دینی فرقہ واریت, بیکاز دینی فرقہ واریت کے اندر فنڈامنٹل سیم ہے. شیعہ اور سنی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اور حدیث جو ہے, ٹھیک ہے حدیث پر کچھ لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں مگر وہ حدیث کی فیور میں اتنی آرگیومنٹس ہے کہ ڈسپیوٹ والی آرگیومنٹس بہت ویک ہیں. تو ہم آبجیکٹیولی مانتے ہیں کہ حدیث کی کلیکشن جو ہے وہ قرآن کی نیکسٹ ٹو قرآن کی کلیکشن جتنی امپورٹنٹ ہے. مگر بیسکلی سارے مسلک جو ہیں وہ 90% چیزوں پر اگری کرتے ہیں, 90% سے بھی زیادہ. تو جو سیاسی فرقہ واریت ہے بیسکلی کائنڈ آف جسے کہتے ہیں کہ سول وار, پراکسی وار, بالکل, جو کہ بیسکلی پارٹی ورکرز اور ایک لیڈر کی جو ہے وہ بیک پشت پہ لڑی جاتی ہے. وہ لیڈر صرف جو ہوتا ہے وہ اپیرنٹلی شارٹس کال کر رہا ہوں. اور ابھی آج کل کے دور میں تو جو یہ پولیٹیکل فرقہ واریت ہے اس میں ایک لیڈر ہے اور اس کو جو اس کے فالوورز ہیں وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں, اس کی اچھی چیزیں بھی اور اس کی بری چیزیں بھی. جو وہ غلط کر رہا ہے, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو وہ غلط کر رہا ہے اس کو کنڈیم کرو آپ, اور جو وہ ٹھیک کر رہا ہے اس کو اس کا ساتھ دو. لیکن یہاں پہ اتنی بلائنڈ فالوئنگ ہے کہ وہ ٹھیک بھی کر رہا ہے یا جو غلط بھی کر رہا ہے, لیکن ماننا جو فرقہ واریت بن چکی ہے وہ اپنے لیڈر کو مانتے ہیں, یہ اپنے لیڈر کو مانتے ہیں. تو یہ آئی گیس نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ایک مورل لینڈسکیپ ہوتی ہے نا بندے کی, جب آپ اس مورل لینڈسکیپ پہ چلتے ہیں تو اٹس ویری ایزی فار یو ٹو میک, آپ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرقان عطا کرتا ہے جس کا اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ
یہ ہم آپ کو فرقان عطا کریں گے جس سے آپ صحیح اور غلط کے اندر ڈفرینسیشن کریں گے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا جب لوگ صرف جو ہیں جاہل لیڈرز کو فالو کریں گے. اب جاہل لیڈر سے مراد یہ کہ ایک لیڈر جو کہ ورلڈلی سینس میں ایجوکیٹڈ ہے اور دینی معاملات میں جاہل ہے، یا کہ وہ دینی ایجوکیشن میں ماہر ہے اور وہ ورلڈلی سینس میں اس کے پاس کسی قسم کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے، نہ کہ وہ اس کو لینا چاہ رہا ہے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا رہا ہے کہ وہ پریکٹیکل ایشوز کو سالو کر سکے. تو یہ دونوں ایک طرح کی یہ آئی تھنک اس حدیث کی مفہوم، اس کا انٹرپریٹیشن ہے. تو اس پر ہی ہم تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ بھی لینا چاہوں گا کہ اگنورینس جو ہے نا، اگنورینس کا عام ہونا، یعنی کہ پرائمریلی تو اگنورینس یہ ہے نا کہ آپ کے پاس نالج ہو مگر آپ کی جو بیہیویئر ہے اس میں شو نہیں ہوتا، آپ کی اخلاقیات میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی یہ چیز. تو وہی والی بات ہے کہ ایجوکیشن کا مقصد تربیت ہے، مگر ایجوکیشن کے ساتھ تربیت فری میں نہیں آتی، اس کو انکلکیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ڈوئل پیکیج ہے اور اس کو ساتھ میں آپ نے وہ کرنا ہے. آج کل کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں تعلیم پر بہت فوکس ہے، تربیت پہ بہت بہت کم فوکس ہے. ایسے ہی ہے. اور آئی تھنک کہ پرہیپس یہ معاشرے کی زوال کی نشانی ہے کہ ہم لوگ اتنے فوکسڈ ہیں گریڈس کے اوپر کہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اگر بندے کے گریڈس ٹھیک نہ ہونا پھر بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے لائف میں، مگر اگر ایک بندے کے اخلاق ٹھیک نہ ہونا تو نہ صرف اس کا گزارا نہیں ہوتا بلکہ وہ معاشرے میں جس اسکیل پر تباہی کرتا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہے. کیونکہ تعلیم انسان کی اخلاقی زوال کو سپیڈ اپ کرتی ہے، کیونکہ تعلیم کے ساتھ نیچرلی ایک تکبر آتا ہے اور اس تکبر کی شاخیں جو ہیں نا وہ پھر انسان کو وہ فورس کرتا ہے کہ انسان اپنی جہالت کو اور بڑھ چڑھ کے پروجیکٹ کرے، کیونکہ وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا کہ یار ایون دو میں پریکٹیکلی ایجوکیٹڈ ہوں مگر دیر از اے پریکٹیکل ایسپیکٹ ٹو تھنگس اینڈ دیر از اے مورل ایسپیکٹ ٹو تھنگس. جب تک اخلاقی اور جو اس کا بیسک وہ نقطہ ہے یہ دونوں کمبائن نہیں کیے جائیں گے آپ کسی فیلڈ کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. اسی لیے ون آف دا ریزنس ہے کہ چائنا اس طرح سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے مگر ان کا مورل ایسپیکٹ کمپیئر ٹو دا ویسٹ از ایبسنٹ یا کہ ویک. یعنی کرسچینٹی ورسز جو ان کا ایک بدھزم ہے یا جو بھی ہے وہاں پر ریلیجن مشرکین ہے وہ ایک ویسٹ کا مورل کانسیپٹ ہے. آپ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی خریدتے ہوئے زیادہ سیف فیل کرتے ہیں بیکاز ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ آپ کو یہ بات فیل ہوتی ہے کہ یار شاید یہ لوگ ہمیں اسپائی نہیں کریں گے ہم پر. تو وہ ایک جو خیر پوائنٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا اور کسی ایجوکیشن سسٹم کو اخلاقیات کے بغیر ایگزسٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جانی چاہیے. اگر آپ کسی کو کمپیوٹر سائنٹسٹ بنا رہے ہیں اور اس بندے کو کسی کی پرائیویسی اور اسپائنگ کے بارے میں آپ نے پڑھایا نہیں ہے، کل کو کیا چیز ہے جو وہ اس بندے کو روک رہی ہے. آئی تھنک یہ تعلیم جیسے ہم نے بات کی کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو ایتھکس بھی سکھاتی ہے اور اس کے اندر ایک جو کانشیسنیس ڈالتی ہے وہ باپ اس طرح سے نہیں ڈالتا. آپ کے خیال میں یہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہاف اینڈ ہاف گھر اور اسکول میں یا یہ 100% گھر میں اور پارٹلی اسکول میں؟ میرے خیال سے یہ موسٹلی مطلب دونوں جگہ پہ ہی ہے، گھر پہ بھی ہے اور اسکول پہ بھی ہے. جو مورلی ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو وہ زیادہ گھر میں ہوتی ہے آئی گیس. وہ آپ کی والدہ جو ہے وہ زیادہ آپ کو سکھاتی ہیں اور اس کا اسکول میں بھی ہوتی ہے، لیکن اسکول والے آج کل کا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں نالج بیس یا اسکل بیسڈ چیزوں پہ. گریڈ بیسڈ ہو گئے اب تو بہت زیادہ. آئی تھنک وہ فوکس اسکول والوں کو ہوتا ہے مگر وہ پیرنٹس بھی ہیں اور آئی تھنک اسکول آلسو کہ وہ آپ جب ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اب جو بندہ ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں ہے اس کو ایک شرمندگی ہوتی ہوگی کہ یار میں مطلب کہ میں جو وہ پوسٹر میں نہیں آیا. تو وہ ایک طرح سے آپ آئی تھنک یہ وہی والی بات ہے کہ گریڈز میں نے یونیورسٹی میں بھی چیز نوٹ کی کہ ٹیچرز کچھ گریڈز پوسٹ کر دیتے ہیں پبلکلی. آئی تھنک گریڈ شوڈ بی پرسنل تھنگ. کسی کو آپ کے گریڈ سے نہ فرق پڑتے ہیں نہ ہی کسی کو فائدہ ہے آپ کے گریڈ زیادہ ہے کم ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. تو آئی تھنک وہ. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے فار ایگزامپل بحریہ یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھتا ہوں وہاں پر ریلیٹیو گریڈنگ نہیں ہوتی. وہاں ایبسولوٹ گریڈنگ اگر آپ نے 50 نمبر لیے ہیں تو آپ پاس ہیں. مگر جدھر آپ پڑھتے ہیں وہاں مجھے لگتا ہے کہ ریلیٹیو ہوتی ہے. تو یہ جو ایک ریلیٹیو گریڈنگ کا کانسیپٹ آئی تھنک اٹ انکریجز کمپٹیشن. بالکل ایسے ہی بٹ ہے. دا تھنگ از کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کمپیٹ ان گڈ ڈیڈس. اب ایجوکیشن از اے گڈ ڈیڈ مگر زیادہ نمبر لینا از ناٹ ایگزیکٹلی اے گڈ ڈیڈ. دا تھنگ از کہ اگر آپ ایک بندہ بہت لائق ہے تو دوسرا بندہ جو ایوریج ہے اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ وہ نالائق ہے, اس کا مطلب ہے وہ ایوریج ہے. آپ اس کو تو رول آؤٹ نہ کریں نا. تو سسٹم کو اکاموڈیٹو ہونا چاہیے. اور آنیسٹلی میرٹ از ناٹ, مارکس آر ناٹ دی اونلی وے ٹو کوانٹیفائی میرٹ. میرٹ کے اور بھی طریقے ہیں. تو وہ آئی تھنک اس کو سسٹم کو اوپن ہینڈیڈ اور ریلیکسڈ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی نالائق بندے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ضروری نہیں ہے وہ ڈم ہو, اور اگر آپ کسی لائق بندے کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت عقل مند ہو. تو یہی والی چیز آئی تھنک کہ کچھ لوگ ہمیشہ ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اگر وہ کسی ایوریج یونیورسٹی میں بھی جائیں ان کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو, اچھا ہو, کافی کچھ اچیو کر سکتے. تھوڑا سا میں آپ سے اس پہ بریفلی لینا چاہوں گا پوائنٹ کہ آپ کے حساب سے یہ جو یونیورسٹی اسٹرکچر کے اندر یہ انٹینس ڈیپلی انٹینس کمپٹیشن ہے, یہ آپ کے حساب سے انہیلدی ہے یا ہیلدی ہے؟ میرے حساب سے تو یہ بہت زیادہ انہیلدی ہے. اس سے دو تین چیزیں میں نے دیکھا ہے, وہ کہہ لو دو تین نیگیٹو چیزیں اسٹوڈنٹس میں آتی ہیں. سب سے پہلے ایک چیز کہ بہت زیادہ جیلسی ایک دوسرے کے لیے آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک یہ ہے کہ ایک کا سی جی پی فار ایگزامپل زیادہ ہے, ایک کا کم ہے, تو اس سے کیا نام ہے بہت کہہ لو جیلسی یا ہیٹریڈ ایک بندے کے لیے آ سکتی ہے. دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس وجہ سے, اس کمپٹیشن کی وجہ سے اپنے اخلاقیات کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں. کیوں؟ صرف چند گریڈ لینے کے لیے یا کچھ جی پی اے لینے کے لیے لوگ دوستوں سے لڑائی وغیرہ یا کسی کی ہیلپ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بھی کیونکہ ریلیٹیو گریڈنگ ہے, اس وجہ سے اس کے بھی نمبر اچھے آ جائیں گے اور پھر دونوں اس کے اپنے سی جی پہ پرفیکٹ ہوگا. سیلفشنس کا جو کلچر ہے. ایگزیکٹلی بالکل. تو یہ بہت بڑی ایک نیگیٹو چیز ہے. اور پھر کھلے عام یونیورسٹی کو بھی مطلب اس طرح کیا لوگ بچوں کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا یہ اے گریڈ ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے. تو اور میرے حساب سے یہ چیز کافی نیگیٹو ہے. اصل میں انسان کی فطرت ہے نا کہ انسان ہمیشہ کیٹیگرائزیشن سے بچتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کو لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈاکٹر ہے, لائک ایک ڈیروگیٹری سینس میں, آپ اس کیٹیگرائزیشن کو اپنی جان لگا کے اوائڈ کریں گے, آپ ایسی محفل میں بیٹھیں گے نہیں. اسی طرح اگر آپ بچوں کو بھینسوں کی طرح ٹیگ لگائیں گے, جس طرح بھینسوں کو فارمز میں کانوں میں لگائے جاتے ہیں, اس کے 6 ہیں, اس کے 8 ہیں, میں نے پرسنلی دیکھا ہے. سم ٹائمز اٹ بریکس پیپلز ہارٹ, سم ٹائم لوگوں کو, مطلب میں نے دیکھا ہے کہ آنیسٹلی یہ تو ایسی چیز ہے کہ آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی سسٹم میں تو آپ کے پاس بڑے آؤٹس ہوتے ہیں. میں پرٹیکولرلی سی آئی اے او لیول کی بات کر رہا ہوں, جس میں ایک تو پیسہ بہت لگتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آپ ایک گو میں پیپرز بھی دے رہے ہیں, آپ اسکول کی فیس دے رہے ہیں. ایک ایوریج انسان کے لیے شاید یہ اتنا کنوینئنٹ نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیپرز بار بار دینا بہت ایکسپینسو پروسیس ہے. دوسری بات اس میں یہ کہ آپ فورن ایکسچینج بے تحاشا دنیا اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں فار نو ریزن. وہی یہی ایجوکیشن سسٹم کو اتنی کمپلیکیٹڈ سوفسٹیکیٹڈ چیز نہیں جو آپ اس پہ خود کام نہیں کر سکتے. پاکستان میں بہت عقل مند, بہت انٹلیکچوئل لوگ موجود ہیں. بس ٹیچرز اصل میں ٹیچر کی جس معاشرے میں استاد کی عزت نہیں کی جاتی, وہ معاشرہ یہ اس کی زوال کی نشانی ہے. کیونکہ استاد وہ بیسکلی استاد کو, آپ کو پڑھانے میں استاد کا کوئی فائدہ نہیں. پڑھنے میں, آپ کے پڑھنے میں استاد کا فائدہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ استاد کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے, سارا فائدہ آپ ہی کو استاد سے. بالکل آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اسلام میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے شیخ کو, اپنے ٹیچر کو, خاص طور پہ دین کا حصہ ہے سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کرنا, اس کو رسپیکٹ کرنا اور اس کے ساتھ چلنا, اس کو ڈسپیوٹ نہ کرنا. آئی تھنک یہ بیسک ایتھکس ہیں جو پیرنٹس کو انکلکیٹ کرنی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں ان کے بچے واقعی میں سوسائٹی میں آگے بڑھیں, نہ کہ وہ گریڈز لے کے
سمجھیں کہ اب ہمارا کام ہو گیا. ہوں تو تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں, اور اب ہم بات کریں کہ آفٹر دا ڈسٹرکشن یہی مسلمانوں کی زمین ان پر تنگ ہو جائے گی, اور بربادی اور فساد ان کی تقدیر بن جائے گی. اب آپ یہ بات نوٹ کریں کہ یہ ہمارا کرنٹ پولیٹیکل سسٹم, اور دوسری چیز یہ ہے کہ بربادی, جب آپ ایک دوسرے کو اس لیول تک آپ کے اندر سپلٹ پیدا ہو جائے گا نا, تو آپ دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع ہوئیں گے. اور دین اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ سکھا رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ حکومتیں بدلتا ہے, امریکہ سازش کر سکتا ہے, امریکہ فیسیلیٹیشن کر سکتا ہے, امریکہ حکومت نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں. کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جس قوم میں ناپ تول کی کمی, کہ حدیث میں آتا ہے نا, قوم ناپ تول کی کمی کرتی ہے اس پہ ظالم حکمران مسلط ہو گئے. تو آپ پہ اچھا حکمران فار ایگزامپل لگ بھی گئے, لیٹس سے عمران خان صاحب بیسٹ حکمران ہیں پاکستان کو جو ملے ہیں ٹو ڈیٹ, کہتے ہیں مثال کے طور پر. تو اس کے باوجود کہ وہ بیسٹ تھے, صحت کارڈ بھی نکال رہے تھے, فلاحی کام کر رہے تھے, گھر بنا رہے تھے, جابز دے رہے تھے, جو مرضی, لیکن ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو گئے. اچھا, آفٹر دا ڈسٹرکشن ان کی بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ برکات نازل کرے گا اور اپنی طرف سے فتح کی نصرت اور ہمسایوں سے مدد. ابھی آپ دیکھیں کرنٹ جیو پولیٹیکل سینیریو میں ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ وی آر سو ریلائنٹ, ہم اتنے مجبور ہیں مدد مانگنے کے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ کر لیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے, مسلمان باہر کی دنیا پر ریلائی کر رہے ہیں ان ون وے اور دی ادر. تو یہ ایک ہماری ڈپینڈنس ہے, اور اس کے اندر آئی تھنک کہ ہمیں کرٹیکل رہنا چاہیے. اگر ہم انکرٹیکلی چلیں گے تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ ہم جب ویسٹ کی کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں, ان کا ایجوکیشن سسٹم, تو ساتھ میں ہم ان کی کلچرل فلاز بھی امپورٹ کرتے ہیں, اور ہم ان ایسے ہی کی جو ہے وہ ایک ایتھیسٹک اور سیکولر سوچ بھی امپورٹ کرتے ہیں, جو کہ دین کے لیے بہت ایک سیٹ بیک کرنے والی چیز ہے. آپ کے حساب سے یہ آپ بھی او لیولز میں پڑھیں, میں بھی, یہ کتنی حد تک میں جو بات کر رہا ہوں یہ سچ ہے, اور کیا آپ اس سے اختلاف کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ اگر ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ برٹش ہے, اگر سی آئی ایز کی بات کریں تو پھر میجرلی جو ہماری ٹیکسٹ بکس بھی ہیں وہ زیادہ تر برٹش آتھرز نے ہی لکھی ہوئی ہیں, اور پھر وہ اس میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ایون کہ ہم جو اسلامیات کی کتاب پڑھتے تھے وہ بھی ایک برٹشر نے لکھی ہوئی تھی جو میں پڑھتا تھا, ہماری والی جو تھی. تو اس میں پھر وہ اپنی کلچرل ویلیوز فلاز وہ بھی ہم میں انکارپوریٹ کرنے کی وہ کوشش بالکل کرتے ہیں. تو یہ اس سے ظاہر ہے ہمارے لیے نقصان ہے اس میں, اسپیشلی ینگ جنریشن میں. وہ جب یہ چیزیں سیکھتا ہے تو اس کو پھر آگے اس کی لائف میں بہت نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. کوئی فلٹر نہیں ہے نا, آپ وہ فیکٹ وہ لے کے چلتا ہے, اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں یونیورسٹی باہر جاؤں گا, ہر چیز اس کو اپنی باہر سے کنیکٹ کرتا ہے. بالکل کوئی یہ ایک چیز جو ہے نا, یہ میں نے ان سے پک کی تھی, اور یہ مقبول جان سے کی, کہ انہوں نے ایجوکیشن سسٹم پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. وہ بیسکلی اس چیز کو ٹچ کریں کہ ہمارے بچے کو پروگرام کیا گیا سسٹمیٹکلی, اور یہ نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہ بات لکھی کہ ایجوکیشن سسٹم ول بی ان انگلش, کہ لوگوں کو انگریزی پڑھائی جائے گی. بٹ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ اصل میں اہل کتاب جو ہیں عیسائی اور یہودی آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, اصل میں وہ اپنے خلاف گمراہی کے سامان کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیسک چیز یہ ہے کہ ان کی انگریزی ہمیں سکھانا, اب ہم یہی انگریزی سے ان کے لوگوں تک اپنا میسج, اپنا کلچر, اپنا دین بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں. آج کے لیے ہم اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت ڈیٹیل میں ہم اس پر ایک دفعہ ہم ان پوائنٹس کو الیبوریٹ کر لیں, ان پر کھول کر ہم بات کریں گے, کیونکہ آج کی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیپلی کولیپس کر رہی ہے, اور بڑی سپیڈ سے کر رہی ہے, ہیڈ لانگ. اور یہ جو دور فتن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ یہ بزرگ جو ہیں ان کی ایک بہت کولڈ اور بہت کیلکولیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ جذبات میں بات نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح سے بھی الہام کیا ہے, جس طرح سے بھی اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ پروسیس ہے. سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ حدیث میں آتا ہے. ہم اس چیز کی سورس کو اس لیے ڈاؤٹ نہیں کرتے کیونکہ
اگر یہ سچ نہ ہوتا تو ہم آج یہ چیزیں بیٹھ کر پڑھ کر خوشی محسوس یا کانفیڈنس محسوس نہ کرتے. انشاءاللہ ہم اس پر کریں گے کنٹینیو انشاءاللہ. تو ہم آپ کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو آپ اسپریڈ کریں تاکہ ہم اس کو اور ایفرٹ کے ساتھ کنٹینیو کر سکیں.